إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى فيقول رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا دروازہ بند کر دیں اسی چلا عزیز بھائیو انسان ہونے کے ناطے سے ہم بہت ساری باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں انسان ہے کمزور ہے تقاضۂ بشریت کے تحت اسے خوف بھی لگا رہتا ہے حالات کے آنے کا خوف حالات کے بگڑ جانے کا خوف معیشت کی تنگی کا خاص طور پر خوف یہ طاری رہتا ہے انسان پر حالات اچھے بھی ہوں گزر بسر اچھا بھی ہو رہا ہو تو پھر بھی شیطان ذہن میں یہ بات ڈالے رکھتا ہے کہ اللہ نہ کرے یہ کام یہ بزنس یہ کاروبار یہ تنخواہ یہ سیلری یہ آمدن یہ کہیں ختم نہ ہو جائے بند نہ ہو جائے تو میرا کیا بنے گا
یہ ایک خوف طاری رہتا ہے انسان، معیشت کی تنگی یہ اس وقت خاص طور پہ ہمارے ملک میں بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہے کہ معاشی بحران ہے، معاشی تنگی ہے، سبھی اپنا اپنا فلسفہ بیان کر کے اس معاشی بحران کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ کوئی قرآن سے نہیں پوچھتا کہ آخر معاشی بحران کی وجہ کیا ہے۔ معیشت کا جو اتنا بڑا ایک نقصان ہے، بندہ کما بھی رہا ہے، شام تک محنت اور مزدوری بھی کر رہا ہے، پوری پھر بھی نہیں پڑ رہی، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے قرآن سے تو پوچھیں کہ اس معاشی بحران اور تنگی کی وجوہات اور اسباب کیا ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بہت عرصہ پہلے یہ بات واضح فرما دی ہے، بتا دی ہے کہ معیشت کی تنگیاں ہوں گی، تمہاری محنت بہت زیادہ ہوگی لیکن حالات تنگ ہوں گے۔ اور وجہ اللہ کے قرآن نے جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ نے ایک تو واضح تنگی کی، معیشت کی، روپے پیسے کی، گھر کے حالات کی پریشانی کی وجہ اللہ نے بتائی ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے، ہمارے دین سے، ہمارے ذکر قرآن سے، دین اسلام سے انحراف ہوگا، منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ کے ذکر، اللہ کے قرآن سے اعراض کرنے کی وجہ سے، منہ موڑنے کی وجہ سے، اس کو پسے پشت ڈالنے کی وجہ سے۔ کوئی لمبی چوڑی وجوہات نہیں ہے میرے عزیزو، آپ پاکستان کی نہیں، آپ دنیا کی کسی مرضی پارٹی کو لے آئے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ آج پاکستان کا صدر، وزیر اعظم، امام کعبہ کو بنا دیں، وہ آپ کی معیشت کو درست نہیں کر سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پہ اللہ رب العالمین کا نظام نہیں قائم ہوتا۔ جب تک آپ اپنی حالت کو، ہم سب اپنی حالت کو، دینی حالت کو نہیں بدلیں گے، اس وقت تک یہ بحران ختم نہیں ہوگا۔ آپ جس کو مرضی لے جائیں، یہ معاملہ، یہ مسئلہ پارٹیوں کا، جماعتوں کا، یہ اسٹیبلشمنٹوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اوپر سے خراب ہے، اللہ کی قسم اوپر سے، یہ اوپر سے ڈوریاں ٹائٹ ہو گئی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلچ ٹائٹ کر دیے ہیں، اس وجہ سے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تم میرا دین چھوڑو گے، میرے دین سے دشمنیاں کرو گے، میرے دین سے اعراض کرو گے، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود تم یہ کہو گے کہ آسمانوں سے برکتوں کے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ حال اللہ نے یہ بتایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستیوں والے، یہ شہروں والے، یہ دیہاتوں والے، یہ روئے زمین پر بسنے والے آج اگر اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں اور اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے تابع کر دیں اور اللہ کے احکامات کے مطابق کر دیں، اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں۔ لیکن ڈرو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا قرب قائم تو کریں، اللہ رب العالمین سے ڈر، خوف، اللہ کی محبت اپنے دل میں بٹھائیں تو صحیح۔
فرمایا جب جب تم اللہ کے دین سے اراض کرو گے صرف معیشت تنگ نہیں ہوگی، بلکہ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ دنیا کی زندگی تو اوق سوق کر کے گزار لے گا، چلا جائے گا، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے منحرف ہونے والا، اعراض کرنے والا، بے ایمانی فراڈ کرنے والا، دھوکہ دہی کرنے والا، نافرمانیاں کرنے والا، بغاوتیں کرنے والا، اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والا، اللہ رب العالمین کے دشمن شیطان کو خوش کرنے والا، قیامت کے دن جب آئے گا، معاشر کا میدان لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کو ہانپ کے لے جائیں گے، نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، یہ اللہ کے دین سے اراض کرنے والا، اپنی منمانی سے زندگی بسر کرنے والے کی آنکھوں کی بنائی اللہ چھین لے۔ نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، قیامت کے دن بھی اس کا بڑا زبردست قسم کا نقصان ہے، اس کو یہ خسارے۔ پھر کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، میرے اللہ میری آنکھیں کدھر ہیں، میری بینائی کدھر ہے، میں تو دنیا میں بڑی موٹی موٹی آنکھوں کا مالک تھا، یا اللہ مجھے صحیح نظر آتا تھا، لیکن آج کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے جس طرح دنیا میں تو نے ہمارا ذکر بلا دیا تھا نا، آج ہم تجھے بھی بلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھے نہیں پوچھیں گے، تیرے لیے کوئی راہ نہیں۔ میرے عزیزو، ہم پارٹیوں کو ڈسکس کرنا چھوڑیں، اپنی زندگی کے یہ 4 5 6 فٹ قد میں دیکھیں ہمارے اندر اسلام اور دین۔ اللہ رب العالمین کے بندے آج بن جائیں اور اللہ پہ توکل کر لیں، اللہ کی قسم اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حقیقت ہے، یہ باتیں فلسفی نہیں ہیں، یہ محض باتیں نہیں ہیں، یہ وعدہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے نا، اللہ ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا کرتا۔ ایک لغت کے امام تھے، لغت کے امام کہتے ہیں یہ جو ڈکشنری لکھنے والے ہیں، لغت کی زبان لکھنے والے ہیں، زبان کا ترجمہ کرنے والے، عربی کی ایکسپلینیشن کرنے والے ہیں، وضاحت کرنے والے ہیں، یا کسی بھی زبان کو اس کو لغت کا امام ہے۔ لغت کے امام تھے عبد الملک بن قریب الاسبعی، وہ کہتے ہیں میں دیہات میں گیا، پینڈو علاقے میں گیا، اور یاد رکھیں کہ جو زبان پینڈووں کو آتی ہے نا، وہ شہری لوگوں کو زبان نہیں آتی۔ ہماری زبان کون سی ہے؟ پنجابی ہے۔ آپ یہ دریا والی پٹی پہ چلے جائیں، ان لوگوں کی پنجابی آپ کو بتائیں گے کہ پنجابی ہوتی کیا ہے۔ حقیقت آپ عرب کو آج پڑھیں نا، تو عرب لوگ کیا کرتے تھے؟ بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کو لغت اور زبان سکھانے کے لیے دیہاتوں میں بھیجتے تھے، پنڈوں میں بھیج دیتے تھے، اور بڑے بڑے امام بڑے بڑے لفظوں کے معنی پوچھنے کے لیے دیہاتوں کا رخ کرتے تھے۔ یہ امام مالک عبد الملک بن قریب الاسمعی کہتے ہیں میں ایک دیہات میں چلا گیا، تو وہاں میں نے مسجد میں نماز پڑھی، تو ایک جٹ بندہ، پینڈو بندہ، دیہاتی بدو، کوئی اس کو لباس کی اتنی تمیز نہیں، پرانا سا بڑا عجیب سا لباس پہنا ہے، شکل سے لگ رہا ہے کہ بڑا کوئی دیہاتی، وہ ایک دعا مانگ رہا تھا۔ اس کی دعا کے الفاظ پہ غور کریں، کہتا ہے اللہم یا ربی علیہ تبعات من الناس، اللہ میرے رب مجھ سے نا لوگوں پہ ظلم ہو گئے، میں لوگوں پہ ظلم کر بیٹھا، میرے اوپر نا لوگوں کے حقوق بڑھے، میں نے کسی کو گالی دی ہے، میں نے کسی کو مارا ہے، میں نے کسی پہ ظلم کیا ہے، میں نے کسی کو برا بنا کہا ہے، میں نے کسی کا دل توڑا ہے، کسی کا دل دکھا ہے۔ علیہ تبعات من الناس فتحملها عنی،
اے اللہ اب مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کسی پہ ظلم کیا ہے، کس کو مارا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے نا، میں بھی تیرا بندہ، وہ بھی تیرے بندے، یا اللہ میرا معاملہ میری طرف سے تو ہی حل کر دے۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں، اسے پتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہونے۔ وہ کہتا ہے اللہ میرے ہاتھ سے ظلم ہوئے ہیں بڑے، لیکن ان میں کوئی مر گیا ہے، کوئی زندہ ہے، میں کسی سے معافی مانگ سکتا ہوں، کسی سے نہیں مانگ سکتا، کسی کے پاس جا سکتا ہوں، کسی کے پاس نہیں جا سکتا۔ اللہ فتحملھا عنی، یا اللہ میری طرف سے یا اللہ تو ہی ان لوگوں کو معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ان لوگوں کے معاملات میرے کلیئر کر دے، یا اللہ تو کر سکتا ہے، وہ بھی بندے تیرے، میں بھی تیرا بندہ۔ پھر کہتا ہے اللہم علیہ حقوق، میرے اوپر لوگوں کے بڑے حقوق ہیں، میں نے کئی لوگوں کے پیسے دینے ہیں، فلا استطیع ان اودیہ، میں تو دینے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ میں کوشش بڑی کرتا ہوں لیکن میں دینے کی طاقت نہیں رکھتا، مجھے پتہ ہے قیامت والے دن تیری عدالت کی کٹہرے میں تو مجھے کھڑا کر لے گا، فتصدق علیہ، اللہ مجھ پہ تو صدقہ ہی کر دے، اللہ مجھ پہ، یا اللہ تو مجھ پہ صدقہ کر دے، میری طرف سے تو ہی ادا کر دے۔ کیسے زبردست الفاظ۔ کون ہے یہ؟ کوئی بڑا امام نہیں ہے، کوئی بڑا محدث نہیں ہے، بلکہ دیہاتی ہے، پینڈو ہے، علم سے عاری ہے، لیکن اپنے اللہ سے مانگ کیسے رہے؟ کہتا فتصدق علیہ، میرے اوپر صدقہ کر اللہ، میں مستحق، ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ الفاظ کے اوپر غور کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تعلق قائم ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ دعا کے الفاظ بندے کے دل میں ڈالتا ہے، اور ساتھ کہتا ہے اللہ انی ضیفک، میں تیرا مہمان ہوں، میں تیرا مہمان ہوں، کیونکہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ کے گھر میں۔ یا اللہ میں تیرا مہمان ہوں اور تیرا ہی حکم ہے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو یا اللہ ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں نا تیری طرف سے، تو ہم ان کی کتنی آؤ بھگت کرتے ہیں، تو آج تیرا مہمان تیرے گھر میں بیٹھا ہے۔ اسالک بضیفک الجنۃ، اللہ میں تیری مہمان نوازی کے بدلے میں تیری جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے مہمان نوازی کے بدلے میں اپنی جنت دے دے، میں تجھ سے وہاں مہمان نوازی کروانا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، تعلق اللہ سے ہے، دنیا کی فکر نہیں ہے، پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج اگر ہم بھی اپنے اللہ سے تعلق قائم کر لینا، یہ معیشت کوئی چیز ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم، اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جب تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ پہ توکل کرو گے، اللہ کا ڈر خوف اپنے دل میں بساؤ گے، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ایک تو میرے بھائی یہ بہت بڑی وجہ سمجھ آئی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں، ہمارا اللہ سے تعلق وہ مضبوط نہیں ہے جس طرح اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اس وجہ سے ہماری معیشت تنگ ہے، اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ اور پھر دوسری بڑی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں اس قدر زیادہ ہیں، اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم نے بعض نافرمانیوں کو نافرمانیاں سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اس کو گناہ کا احساس ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہاں پر ایک میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، ایک خطبہ جمعہ، جس میں میں نے آپ کے سامنے یہی باتیں عرض کی تھیں کہ گناہ ہونا بڑی بات نہیں ہے، گناہ کے اوپر ڈٹھائی قائم کرنا یہ بڑی بات ہے۔ گناہ ہو جانے کے بعد اگر احساس ہو جائے تو آسمان والا رب احساس ہونے پر بھی معاف کر دے۔
ہمیں تو گناہ کا احساس ہی نہیں، ہم نافرمانیوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا نا وَلَوْ يُعَاقِزُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر تمہارے جتنے گندے کام ہیں نا لوگوں، اگر تمہارے گندے اعمال اور گندے کام اور اللہ کی جتنی تم نافرمانیاں کرتے ہو، اگر ہر نافرمانی پہ اللہ پکڑ کرتا نا لوگوں کی، اللہ نے فرمایا روئے زمین پر کوئی چھپایا نظر نہ آتا۔ اللہ لوگوں کو ختم کر دیتا، اللہ دنیا کی مخلوقات کو ختم اور تباہ کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کیا ہوا ہے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خشکیوں پر دریوں پر اللہ کی بغاوتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہونے کی وجہ سے ان کی معیشتیں تنگ ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری غلطیاں تو ہم تمہاری معاف ہی کر دیتے ہیں، بہت ساری غلطیاں اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يحرم من الرزق بخطیۃ یعملها، کہ بعض اوقات انسان غلطیاں کرتا ہے تو اس کی غلطیوں اور خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے اس کو رزق سے معروم کر دیا جاتا ہے۔ غلطیاں کر رہے ہیں، اللہ اس کی غلطی اور کوتاہی اور کمی کی وجہ سے اللہ اس کو رزق سے معروم کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو بڑا رزق ہے، رزق ہے بے برکتہ ہے، رزق بڑا ہے اس میں برکت نہیں ہے، حالات درست نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی۔ تیسری بڑی وجہ معیشت کے بحران کی، رزق کی تنگی کی، ہماری ناشکری ہے۔ سنیں بات غور سے، ہماری ناشکری ہے، ہماری زبان پہ شکر کے الفاظ نہیں آتے۔ کوئی بندہ پوچھ رہے سناؤ گزر بسر کیا، بس ماتھا دے نہ کچھ، حالات بڑے تنگ، پریشان، بڑے دوری نے پہلے ٹھنڈے صاحب کیا کرو گے، کسی کے سامنے رونا رو کے کیا کرو گے؟ آپ اس کے سامنے رونا رو گے، وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے آپ کے سامنے آپ کے رونے سے بڑا رونا رو دے گا۔ وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں خان صاحب، کسی کے بوک روئے دیکھوں چھاج روتے ہیں، آپ بوک روئے تو صحیح کسی کے، وہ چھاج روئے گا تو اپنا دکھ بھول جائے۔ ناشکری ہے، بڑی ناشکری ہے۔ آپ یار اپنی زبان سے کہہ دیں الحمدللہ، میرے اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا نا شکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، ناشکری کرنے والوں کے لیے عذاب کی۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے، استعذن ربکم، تمہارے رب نے اعلان کیا کیا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ تمہیں مزید اور بڑھا چڑھا کے دے گا، اور زیادہ دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم اللہ کی ناشکری کر بیٹھو گے تو پھر کیا ہوگا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ نے فرمایا پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ دنیا میں بھی اللہ دے دیتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا ایک امام بکر بن عبداللہ المزنی، وقت کے فقیہ تھے، محدث تھے، کہتے ہیں کہ میں بازار نکلا تو میں نے رأیت حمالا، میں نے پلے دار دیکھا، سامان اٹھایا ہوا ہے اس نے، بڑا بھاری بھرکم سامان اپنی کمر پہ اٹھا کے ٹیڑھا ہو کے چل رہا ہے، آہستہ آہستہ قدموں سے چل رہا ہے۔ میں اس کے قریب سے گزرا نا تو مجھے اس کے کچھ الفاظ سنائی دی۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ کہتے میں نا وقت کا امام ہے، ہاں بکر بن عبداللہ المزنی، ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، بھلا سنو تو صحیح اور کیا کہتے ہیں۔ پورا وزن اٹھایا ہوا ہے، کمر ٹیڑھی ہوئی ہے، سانس پھولا ہوا ہے،
کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، کہتا ہے چلتا گیا، بازار گزر گیا، جس جگہ پہ اس نے پہنچنا تھا بسم اللہ پڑھ کے سامان اتارا، سیدھا ہو کے کہتا ہے الحمدللہ۔ میں نے کہا او اللہ کے بندے، امام صاحب پوچھتے ہیں، بکر بن عبداللہ المزنی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اما تحسن من ھذا، یہ جو تو سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ کہہ رہا ہے، اس کے علاوہ تجھے اور کوئی پڑھنا نہیں آتا؟ کہتا بلا، کیوں نہیں؟ بل احسن من ھذا واحسن قراءۃ کتاب اللہ، میں اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے اذکار مجھے آتے ہیں، اللہ کا قرآن بھی مجھے پڑھنا آتا ہے، لیکن کہتا ہے مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا پسند بڑا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہنے لگا محترم دیکھیں نا کہ سارا دن اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ کی زمین پر چلتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اللہ کی نعمتیں بے شمار استعمال کرتے ہیں، تو اللہ کا شکر تو بنتا ہے نا۔ کیا ہے؟ کون تھا؟ بہت زیادہ نعمتیں نہیں تھی، بنگلوں اور کوٹھیوں کا مالک نہیں تھا، دنیا کی آسائشوں سے بڑا دور تھا، لیکن کہتا ہے میں اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کرتا ہوں، تو پھر مجھے بتائیں مولانا کہ پھر اللہ کا شکر تو بنتا ہے نا۔ اچھا یہ استغفر اللہ کو کہتا ہے؟ کہتا زندگی جو ہوئی پھر گناہ بھی ہو جاتے ہیں، پھر اللہ سے معافی تو مانگنی ہے۔ بکر بن عبداللہ المزنی کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اپنے آپ کو کہا کیا بکر بن عبداللہ ھذا الرجل افقہ منک، تو بڑا فقیہ بنا پھرتا ہے، بڑا علمی بنا پھرتا ہے، تجھ سے زیادہ یہ بندہ فقیہ ہے، تجھ سے زیادہ یہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ اصل دین کو اور علم کو جاننے والا ہے، تجھے کیا علم ہے؟ وہ لوگ سیکھنے والے تھے، وہ سیکھنے کا زمانہ تھا۔ آج کوئی مولوی کرے نہیں، کسی اللہ کی عبادت کرنے والے کسی درویش اور کسی مسکین اور غریب آدمی کو پوچھے تو صحیح، وہ وقت کے امام کہتے ہیں میں پیچھے گیا ہوں، میں نے سیکھا اس سے۔ اپنی زبان پہ اللہ کا شکر کر لیں، اگر شکر نہیں کریں گے نا پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم کفر کرو گے میری نعمتوں کا تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ معیشت کے بحران کے رونے کا فائدہ نہیں ہے کسی کے آگے۔ آپ جو مرضی کر لیں، ملک میں انارکی پیدا کر دیں، آپ جو مرضی کر لیں، کسی پارٹی کی طرف آپ انگلی اٹھا لیں، کسی اسٹیبلشمنٹ کی طرف انگلی اٹھا لیں، اسٹیبلشمنٹ جو مرضی کر لیں، پورا پاکستان مل کے اگر اس معیشت کو درست کرنا چاہے نا، اللہ کی قسم نہیں کر سکتے جب تک میرا رب اس کو درست نہ کرے گا، اور رب اس معیشت کو اس وقت تک درست نہیں کرے گا جب تک قوم اپنے آپ کو درست نہیں کرے گی۔ آخر دعوانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اگلا بھی خطبہ جمعہ انشاءاللہ میرا ہی ہوگا ادھر، اور اسی موضوع کو آگے چلائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه۔